یہ صفحہ الموسوعۃ الحدیثیہ کا ہمارے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس طرح فرمایا، ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالہ، اللہ تعالی نے میری امت کو بچا دیا ہے، پناہ دے دی ہے اس بات سے کہ وہ ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا ہو۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم على ضلالة وید اللہ مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار۔ اب تشریح بھی ملاحظہ فرما لیجئے، خاص طور پر عربیدہ حضرات کے لیے۔ حفظ اللہ سبحانہ وتعالی الامة الاسلامیة ودینها من الاجتماع على تبدیلہ او استحسان غیر ما شرع فیہ، فحفظوا مما فعل اليهود والنصارى من قبل فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة۔ وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، أي لا تكون الأمة كلها مجتمعة على الزيغ والميل عن الحق في قول أو فعل أو اعتقاد بما يخالف ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وذكره في كتابه وأجمع عليه الصحابة، وقيل أي لا تجتمع على الكفر ويد الله مع الجماعة فهو يحفظها، ومن شذ أي ابتعد وشرد وتفرد عن جماعة المسلمين فيما يتعلق بأمور العبادة شذ إلى النار، أي انفرد عن مرافقة المسلمين في الدنيا وزاغ عن سبيل الهدى والحق الذي عليه جمهور المسلمين وجماعتهم، فذهبوا إلى الجنة وذهب هو إلى النار لأنه فعل بشذوذه عنهم ما يوجب دخول النار۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس پر دوران تلاوت نگاہ پڑ گئی تھی، وہ ہم نے یہاں پر درج کی ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا، خود ہمارا یا کسی اور کا، یا خود مولانا محترم کا یہ حال ہو کہ وہاں پر کھڑے وہ کہہ رہے ہوں ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ نمبر ایک بات جو ہمیں اپنے مولانا محترم سے کہنا ہے، حب علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بغض اور رفض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اصرار کرنے والوں اور حضرت معاویہ کے مقام اور مرتبے کے قائلین کو ناصبی کہنے والوں کے خلاف یہ فرمان نبوی حجت ہے یا نہیں؟ اگر ایسا کرنا ضلالت ہو تو امت کبھی بھی اس پر مجتمع نہیں ہوتی کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اور مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں سکوت کا فیصلہ کرتی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگاتی، ان پر ہونے والی زیادتی کو وہ رد کرتی اور ان کی ذات کو، ان کی ناموس کو، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی۔ یہ کبھی نہیں کرتی امت، ہرگز نہیں کرتی۔ لیکن امت کا ایسا کرنا اس بات کا ثبوت ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ امت صحیح ہے، امت کا سواد اعظم صحیح ہے، اور جو لوگ اس راہ سے ہٹتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو، آپ کی ناموس کو نشانہ بناتے ہیں، وہ اصلاً ضلالت اور گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اور نمبر دو، اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو فرمانوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضلالت اور گمراہی ان کا نصیب ہے جو آل رسول کے نام پر، اہل بیت کے نام پر اصحاب محمد میں تفریق کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص طور پر بغض و عناد، اور میرے لفظوں میں یہاں سے خاص طور پر یہ جملہ حضرت مولانا محترم کی نظر ہے، عالمانہ تبرے بازی پر اصرار کرتے ہیں، اور باقی جو حال ہیں اور عامت الناس ہیں اور مولانا کی فکر کی راہ پر گامزن ہیں، جاہلانہ تبرے بازی کرتے ہیں
اور حب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ رفض اور بغض معاویہ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والوں کو ناصبی کہتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے اسی حدیث سے کہ راہ حق پر کون ہے اور راہ ضلالت پر کون ہے۔ نمبر 3، آپ طلبہ سے کہتے ہیں ناصبی مانتے ہوئے کسب علم کرو۔ یہ ہم آپ کی بات اپنے لفظوں میں پرو کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جیسے محدثین نے شیعہ محدثین سے کسب حدیث کیا، تو میرا سوال یہ ہے کہ جن شیعہ محدثین سے اہل سنت محدثین نے روایتیں لی ہیں، کیا وہ شیعہ محدثین رافضی، امامی اور اثنا عشری تھے؟ لفظ شیعہ سے آپ مغالطہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اور در پردہ ذہن سازی تو نہیں کر رہے ہیں ہم جیسے سنیوں کی، اور در پردہ یہ تو نہیں سکھا رہے ہیں کہ اہل سنت کی کتب حدیث میں جب شیعہ راوی قابل قبول ہیں تو پھر خود فرقہ شیعہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں قبول نہیں کر سکتے جس کے آپ آج کل علم بردار بنے ہوئے ہیں؟ آپ کا یہی تو نعرہ اور دعویٰ اور اعلان چل رہا ہے کہ بس لفظ مسلم سے تمسک کرو، باقی کون کیا ہے اس کو پھینکو کنارے۔ اس پر بھی پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے آپ کی امام باڑے کی تقریر کا تعاقب کرتے ہوئے، اور مزید ہم یہاں یا آگے کریں گے۔ پڑھائی کے دوران ہم نے جتنا جانا اور ہمیں جتنا بتایا گیا وہ تو یہ تھا کہ وہ سارے شیعہ محدثین جن سے روایتیں لی گئی ہیں وہ حقیقتاً رافضی، امامی اور اثنا عشری نہیں تھے۔ وہ شیعہ اس معنی میں تھے صرف کہ خلافت کی ترتیب میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت دیتے تھے۔ کیا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہ جن کا سپورٹ ان حضرات کو حاصل تھا، یہ دونوں کیا دیوانے تھے، پاگل تھے، مجنون تھے جو ہاتھ دھو کر لکھنؤ اور مضافات لکھنؤ کے روافظ کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ اور ایک تسلسل ہے اس کا جس کی گواہی احاطہ شوکت علی ہے، شوکت علی کا احاطہ ہے جس کی گواہی، وہاں ہونے والے جلسے ہیں، اس کی شہادت ہم لوگوں کا بچپن ہے، اور ہم سے پہلے آپ تو ہم سے زیادہ بڑی عمر کے ہیں، آپ نے لکھنؤ میں وقت گزارا ہے، آپ تو خود اس کے گواہ ہیں۔ تو یا یہ سب پاگل تھے، یا آپ سے یہ سب کم علم تھے، یا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ کج علم تھے؟ آپ کو اصابت نصیب ہے، باقی سب کجی کا شکار تھے۔ ہاں، قلب سلیم ان سب کو حاصل نہیں تھا۔ کیا معاملہ تھا آپ کو بتانا ہوگا نا۔ نمبر 4، یہ بہت بڑی بات ہے مولانا، قرآن نے کہا ہے باغی سے تب تک قتال کرو جب تک وہ حق کو مان نہ لے، جب تک وہ حق کی طرف واپس لوٹتا ہے، برحق جماعت کے آگے جب تک وہ سرنڈر نہ ہو جائے۔ تو حضرت علی، میرا سوال ہے اب آپ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صریح حکم قرآنی کی مخالفت کیوں کی، خلاف ورزی کیوں کی؟ کیوں انہوں نے خون کے آخری قطرے تک قتال نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آرام سے شام میں حکومت بنانے دی؟ کیوں وہ کوفے میں حکومت بنا کر خلیفہ بنے رہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ قرآن کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے، اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے وہ کوفے میں کیوں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جنگ بندی کیوں کی؟ انہوں نے حضرت معاویہ کا تعاقب اپنے آخری خون کے قطرے تک جاری کیوں نہیں رکھا؟ جیسے آپ اس 15ویں صدی میں بے قرار ہیں اور بے چین ہیں حضرت معاویہ کے تعاقب کے لیے، اور ہم اپنے من میں سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں یہ دونوں آپ کے جد امجد مختی ہوں، اپنے اجتہاد میں مختی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے من کے اندر یہ ہو، ورنہ آپ بتائیں دنیا کو، آپ یہ بتائیں کہ ان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ ترک کرنا، کوفے میں اپنی حکومت قائم کرنا، شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت چلنے دینا، یہ منظرنامہ اس آیت قرآنی کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ مطابق ہے تو آپ کی ساری چرب زبانی معنی
آپ کی ساری زبان درازی اور آپ کی یہ ساری لسانی جد و جہد ہباء منصورہ ہے یہاں پر بھی، اور آخرت میں تو ہباء منصورہ ہے ہی۔ اور اس کی چپیٹ میں جو نادان آئیں گے، آپ کی اس لفظی کی چپیٹ میں جو نادان آئیں گے، جو ناسمجھ آئیں گے، جو کوتاہ سمجھ آئیں گے، ان کا بوجھ بھی آپ ہی کے کاندھوں پر ہوگا۔ ایک مثال دے رہے ہیں جو ہم یہاں کہا کرتے ہیں کہ بھائی جب حدیث کی بات کرو، جب دین کی بات کرو تو پھر پوری بات کرو، جب دلائل کی بات کرو تو پھر پوری بات کرو، آدھی ادھوری بات نہیں کرو، آدھی ادھوری بالکل بات نہیں کرو۔ ہاں، اپنی پسند کو دین بنا کر پیش نہیں کرو، اپنی پسند کو دین کی آخری بات بنا کر لوگوں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرو۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، تب تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہیں پر میرا سوال ہے، قرآن کا اگلا حصہ پورا ہو چکا تھا کہ صلح کرا دو، صلح ہو گئی تھی، یا یہ کہ پہلا حصہ ادھورا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم برحق ہوتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح دے دی اور آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے طرح دے دی؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں ان دونوں حضرات کے بارے میں؟ اگر ہم واقعی سچ مچ اہل بیت کے اور آل رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانتے ہیں اور ان کی شان میں ادنا درجے کی کوتاہی اور کمی تصور نہیں کر سکتے، تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم قرآنی کو صرف نظر کیا، نظر انداز کیا اور اس پر عمل نہیں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جو بہت بڑا سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہی میرے دل میں ڈالا دوران تلاوت کہ یہ آیت آئی اور اس کے بعد جب اس ٹکڑے پر پہنچے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو من نے انگڑائی لی اور پوچھا کہ ذرا مولانا سے پوچھو کہ تفیء الی امر اللہ ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہو چکا تھا تو پھر مولانا یہ بازار کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوا تھا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضرت مولانا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنا چاہیے۔ کہ ہم بہت محتاط لفظ بول رہے ہیں۔ تو یہ چند پوائنٹ ہم نے یہاں پر رکھے ہیں اور باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔